اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب، تو ہم نے کہا تم مارو، تم ضرب لگاؤ، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر پر۔ تو ہم نے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، پھر پھوٹ پڑے اس میں سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس، یقیناً جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کے مقام کو، کلو واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، آپ دعا کرو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز کو جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، اپنی ترکاریوں میں سے، وقثائھا، اپنی تروں میں سے، ککڑی جس کو کہا جاتا ہے، وفومھا، اپنے لہسن میں سے، تھوم جس کو کہا جاتا ہے، وعدسھا، اور اپنی دالوں میں سے، مسور کی دال، فلاں فلاں جتنی بھی دالیں ہیں، وبصلھا، اور اپنے پیاز میں سے، جو چیز زمین اگاتی ہے، اپنے پروردگار سے ہمیں وہ چیزیں نکال کے دو۔ قال اتستبدلون، فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو ادنا ہے، گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے مقابلے میں جو بہتر ہے، اہبطوا مصر، اتر جاؤ کسی شہر کے اندر، فإن لکم ما سألتم، پھر بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اس حال میں کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہوا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، ناحق طریقے سے، ظلماً قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے انہوں نے نافرمانی کی
کیونکہ وہ حد سے آگے بڑھ چکے تھے۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ بات میں نے بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا میں پہنچے، آج کل کے جغرافیہ میں جس کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے، وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ تم قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، جو اس وقت شام میں، کنعان میں اور فلسطین کے اندر آباد تھی۔ اس زمانے میں شام، فلسطین ایک ہی علاقہ تھا۔ آج کل کا جو لبنان ہے، اردن ہے، یہ سارے علاقے شام ہی کہلاتے تھے۔ تو صحرائے سینا بھی اسی کے اندر شامل تھا۔ یہ تو انگریز کی سازش کا نتیجہ ہے کہ 1917 میں اس نے اپنے مفاد کے لیے ان علاقوں کو مختلف ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور پھر مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ایسا بھڑکایا کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود آج تک ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ شام اسرائیل کے ساتھ مل جاتا ہے، اپنے ہمسایہ ملک مصر کے ساتھ نہیں ملتا، جو مسلمان ملک ہے۔ لبنان کا بھی یہی حال ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن شام کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں، دونوں مسلمان ملک ہیں۔ یہی حال سعودی عرب کا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل جاتا ہے مگر عراق کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ یہ وہ خواستیں ہیں انگریزوں کی اور اس کے بین الاقوامی ایجنٹوں کی کہ جنہوں نے دنیا کے نظام کو یوں اپنے ہاتھوں میں لیا اور خطوں کی تقسیم کی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کا حکم سنایا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے صحرائے سینا سے نکلنا حرام قرار دے دیا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، کسی علاقے میں نہیں جا سکتے۔ اور بنی اسرائیل تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، کوئی تھوڑے بھی نہیں تھے، ان کے لیے سائے کا انتظام بھی ہوتا، کھانے اور پینے کا اللہ تعالیٰ بندوبست بھی فرماتے، کیونکہ جاندار مخلوق بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتی، بغیر پانی کے نباتات زندہ نہیں رہتے تو انسان کیسے زندہ رہتے، حیوان کیسے زندہ رہیں۔ تو پہلے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائے کا تذکرہ کیا، کھانے پینے کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر فرمائیں۔ پھر اب چشموں کا تذکرہ ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ سقا کے معنی ہوتے ہیں پانی، اور استسقا یہ باب استفعال ہے، صرف پڑھنے والے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ استفعال کے اندر خاصیت ہے طلب کرنے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا، کیونکہ ان کو پینے کے لیے، نہانے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مارو اپنی لاٹھی پتھر کے اوپر۔ اب سوال یہ ہے کہ جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی وہ کوئی خاص قسم کا پتھر تھا یا عام ہی پتھر تھا کہ لاٹھی ماری اور 12 چشمے نکل آئے؟ تو دونوں قسم کی باتیں مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بیان کی۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ عام پتھر تھا جو وہاں پہ پڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنا عصا لاٹھی ماری تو چشمے جاری ہو گئے۔ آج بھی وہ پتھر دنیا میں موجود ہے، مختلف ملکوں کے اندر لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ پتھر والا چشمہ ہے، 12 چشمے اس میں سے جاری ہیں۔ بعض زمین کے اوپر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 12 چشمے یوں نکل رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی معاملہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، دنیا میں تو انسان تجزیے اور تخمینے ہی لگاتا ہے۔
اصل صورتحال کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام پتھر تھا، وہاں پہ پڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکل آئے۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ عام پتھر نہیں تھا، بلکہ وہ پتھر وہ والا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگا تھا۔ بخاری شریف کے اندر قصہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل فرمایا کرتے تھے تاکہ کسی کی ان پر نگاہ نہ پڑے، اور اصول یہی ہے کہ تنہائی میں نہانا چاہیے، کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن جو دوسرے لوگ تھے بنی اسرائیلی، وہ اکٹھے نہاتے تھے، تو پھر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام علیحدہ نہاتے ہیں، لگتا ہے ان کے بدن کے اندر کوئی بیماری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن انہوں نے سوال بھی کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے جو آپ ہم سے چھپانے کے لیے الگ نہاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیماری ہے، کیونکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ بری بات جلدی مشہور ہوتی ہے، اچھائی جلدی مشہور نہیں ہوتی۔ جو برائی ہے کسی کے بھی بارے میں، وہ بہت جلدی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے۔ تو عام لوگ پھر یہی باتیں کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی بیماری ہے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ نبوت کے متعلق نظریات میں ہمارا ایک نظریہ ہے، میں انشاءاللہ مستقل کسی عنوان پہ گفتگو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتے ہیں اس کو ایسے مرض کے اندر مبتلا نہیں فرماتے جو انسانیت کے اندر عیب ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس بیماری کا لوگوں میں مشہور ہوا وہ ایسا ہی عیب تھا۔ سمجھ میں آئی؟ تو عام لوگوں کے اندر جب یہ باتیں مشہور ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صفائی کا بندوبست کیا جائے۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کے تنہائی میں غسل کرنے لگے، فارغ ہو کر جب کپڑوں کی طرف آئے تو پتھر جس کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ بھاگ پڑا۔ اب پتھر آگے آگے ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں، سو بھی حجر سو بھی حجر کی آوازیں لگا رہے ہیں، وہ پتھر میرے کپڑے دے دو۔ مگر پتھر کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ بھاگتا رہا، اور وہ وہاں جا کر رکا جہاں لوگوں کا مجمع تھا۔ پھر سب لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بدن کی جانب تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بے عیب ہونا لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارو۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ وہی پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مار بھی پڑوائی موسیٰ علیہ السلام۔ ظاہر پتھر لاٹھی مارو تو مار ہی شمار ہوتی ہے نا، تو آج تک اس میں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، پھر پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، کیونکہ بنی اسرائیل کے خاندان 12 تھے، ان کی آپس میں نوک جھوک بھی ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ جس بھی گھر کے اندر زیادہ افراد ہوتے ہیں ان میں یہ باتیں چلتی ہیں، اور یہ تو 12 خاندان تھے، 12 افراد بھی نہیں تھے، اور تھے بھی بڑے سخت مزاج۔ بنی اسرائیلیوں کا کیا مزاج ہے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو ان میں جھگڑے کا ہو جانا ایک قدرتی چیز تھی، تو انتظامی امور کی وجہ سے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ ہر خاندان کا انتظام الگ طریقے سے اچھے انداز میں چلتا رہے، اسی لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قبیلہ تھا جو یوسفی کہلاتا تھا، ان کے لیے الگ چشمہ بنایا گیا۔ بنیامین کا ایک قبیلہ تھا، ان کے لیے ایک الگ چشمہ بنا، اسی طرح باقی تھے تاکہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کے مقام کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ،
من و سلوہ بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے رزق ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور پھر زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ گھومو، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو۔ انسانیت میں یہ مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اب عرصہ دراز تک وہ من و سلوہ کھاتے رہے، پھر ایک دن اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ اب ہماری خوراک بدل دو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اس لیے اتر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس وقت کو یاد کرو کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کیا کیا کی، اور تمہارے آباء و اجداد نے بدلے میں کیا کیا۔ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صبح کو بھی من و سلوہ، شام کو بھی من و سلوہ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کرو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز کو جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، اپنی ترکاریوں میں سے۔ بقل ہر قسم کی سبزی کو کہا جاتا ہے، جو بھی زمین سے اگتی ہے اس کو بقل کہا جاتا ہے۔ ساگ ہے، مولی ہے، گاجر ہے، آلو ہے، جو چیزیں بھی ہیں سب کے لیے بقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے جو سبزی فروش ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں بقالہ کہا جاتا ہے۔ آپ بھی آج بھی آپ حرمین جائیں تو وہاں بقالہ کے نام سے دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، جو دکانیں ہیں ان کے باہر لکھا ہوتا ہے بقالہ، وہاں پہ سبزی پھل وغیرہ آپ کو ہر قسم کی چیز ملتی ہے۔ تو سبزی فروش کو بقالہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سبزی کو بقل کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ہم کو زمین کی ترکاریوں میں سے، زمین کی سبزیوں میں سے چیزیں چاہیے، وَقِصَّائِهَا، اور تریں چاہیے۔ قصہ عربی زبان میں کھیرے کو بھی کہتے ہیں، تر کو بھی کہتے ہیں، جو لمبی ہوتی ہے۔ دونوں کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کھیرے کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے اور تر کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تر پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں منگوائیں، کھجوریں لائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر اور کھجوریں ملا کر کھائیں تاکہ جسم کے اندر جا کر اعتدال پیدا کرے، نہ زیادہ ٹھنڈک پیدا کرے نہ زیادہ گرمی پیدا کرے۔ کھجور گرم ہے، تر ٹھنڈی ہے، کھجور کی تاثیر گرم ہے، تر کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا کر کھایا۔ اسی طرح ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتی ہے، ان کا نکاح ہو گیا، رخصتی کا وقت قریب آیا تو عمر چونکہ بہت چھوٹی تھی، جسم بہت ہلکا تھا، تو ان کی والدہ نے ان کے لیے کھجور اور تروں کا بندوبست فرمایا، اس سے جسم تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے، اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ خیر، تو کہنے لگے ہمیں تریں چاہیے، کھیرے چاہیے، وفومیہا، اور لہسن چاہیے۔ فوم گندم کو بھی کہتے ہیں، لہسن کو بھی کہتے ہیں، دونوں معنی اس کے لیے آتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ لہسن پیدا کر دیں۔ پہلے زمانے میں حکیم بھی یہ کہتے تھے اور آج کل کے ڈاکٹر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ لہسن دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دل کی بیماریوں کے لیے حکیم لوگ پہلے بھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کو کچا بھی کھایا جاتا ہے اور پکا کر بھی لوگ کھاتے ہیں، لیکن کچا لہسن کھا کر فوراً مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح کچی مولی، اس کی بھی بدبو ہوتی ہے، اور دیگر جتنی بھی بدبو والی چیزیں ہیں وہ کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، اس میں سلاد بھی تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ کھانے کے ساتھ سلاد رکھا جاتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کھانا رکھا گیا اور سلاد بھی رکھا گیا. اب سلاد کے اندر یہ لہسن بھی شامل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد کو استعمال نہیں فرمایا، نہ ہی دوسرے صحابہ کرام نے اس کو ہاتھ لگایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا یہ لہسن تھوم حرام ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا. اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. پھر سوال کیا گیا آپ نے کھایا کیوں نہیں، آپ کے سامنے موجود ہے. تو فرمایا میں نے کھایا اس لیے نہیں کہ اس سے بدبو آتی ہے. انی اناجی من لا تناجون، میں ان فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں جن کے ساتھ تم ہم کلام نہیں ہوتے. تو فرشتوں کو بدبو کی وجہ سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ آتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، انی اناجی من لا تناجون، کہ جن کے ساتھ، جن فرشتوں کے ساتھ میں ہم کلام ہوتا ہوں ان کے ساتھ تم ہم کلام نہیں ہوتے. تو یہاں وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، احکامات لے کر آتے تھے. البتہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ انسان سے ہم کلام ہوتے ہیں. مرض الوفات میں، نزع کے عالم میں فرشتے انسان کو نظر بھی آتے ہیں اور ہم کلام بھی ہوتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں. نیک آدمی ہو تو کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اخروجی طیبتن، اے پاکیزہ روح آرام سے نکلا، تو وہ آسانی سے روح نکلتی ہے. اور اگر کوئی برا آدمی ہو تو کہتے ہیں یا ایھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح جلدی نکل، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، اب تیری مرمت ہونے والی ہے. تو بہرحال یہاں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ لہسن کھانے کی وجہ سے چونکہ بو آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت نہ کھایا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا فلا یقربن مساجدنا، جس نے لہسن کھایا وہ پھر لہسن کھا کر ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ عام جگہوں کی بنسبت مسجد میں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو پیاز کی وجہ سے، لہسن کی وجہ سے، مولی وغیرہ ان کی بدبو کی وجہ سے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کل لوگ سگریٹ پیتے ہیں، حقے پیتے ہیں، اس سے بھی منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے. اور پھر لوگ سگریٹ پی کے، حقے پی کے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا، اس کو تبخیر کی بیماری لگی. اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ معدے کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے. تو حکیم کے پاس گیا، حکیم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم حقہ پیا کرو. اس نے حقہ پینا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس بزرگ کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ گئے. اب جب وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے. بڑا پریشان ہوا کہ جب بھی میں پیچھے کو رخ کرنے لگتا ہوں پیچھے نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیچھے کو رخ کرنے لگتا ہوں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بڑا پریشان ہوا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے دور میں خوابوں کی تعبیر کے بہت ماہر تھے، امام سمجھے جاتے تھے. صبح ہوئی تو وہ اللہ کے نیک بندے ان کے پاس گئے، اپنا خواب سنایا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا تم حقہ پیتے ہو؟ سوال کیا، تم حقہ پیتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں حقہ تو پیتا ہوں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقے سے نفرت ہے، اس لیے وہ تمہارے سامنے نہیں بیٹھے، اور تمہیں بھی اپنے سامنے بٹھانا انہوں نے پسند نہیں کیا. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جن سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اس سے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو عبادت کے وقت پرہیز کرنا چاہیے. عبادت کے وقت خوشبو لگائیں، خوشبو لگائیں، جسم کو پاک صاف رکھیں، عمدہ لباس پہنیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں.
یہ عبادت کے حقوق میں سے بہت اہم حق ہے۔ تو خیر کہنے لگے ہمیں لہسن چاہیے جی، وعدہ سیہا، اور ہمیں مسور چاہیے۔ عدس کا لفظ اصل میں تو مسور کی دال پہ بولا جاتا ہے، لیکن آج کل تمام کے تمام عربی ہر قسم کی دال کو عدس کہتے ہیں، چاہے چنے کی دال ہو، مونگ ماش کی، ہر قسم کی دال وہ عدس ہی شمار ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے ہمیں دالیں چاہیے، وہ بصلیہا، اور ہمیں پیاز چاہیے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی ارائیں تھے، پیاز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ قال اتستبدلون، فرمایا کہ کیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی ہوا ادنا، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے۔ اعلیٰ چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز مانگتے ہو، کہاں کھیر، کہاں بٹیر، کہاں لہسن پیاز، اس قسم کی چیزیں، اور وہ چیزیں بغیر مشقت کے تمہیں مل رہی ہیں، یہ چیزیں تمہیں خود بیجنی پڑیں گی، پھر ان کو نکالنا پڑے گا۔ ہاں اگر تم لینا ہی چاہتے ہو، اہبتو مصر، اتر جاؤ کسی شہر کے اندر۔ وادی طی، صحرائے سینا، یہ بلندی کے اوپر ہے، باقی شہر نیچے ہیں، تو فرمایا اتر جاؤ کسی شہر میں، وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ، کاش کرو۔ جس دن تم نے بیج کو ہاتھ میں پکڑا، تمہارا آسمان سے راشن آنا بند ہو جائے گا، من و سلوہ اترنا بند ہو جائے۔ تو علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ قریب ایک کنسرین نامی شہر کے اندر گئے، وہاں سے انہوں نے وہ چیزوں کے بیج خریدے، یہ جن چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، جو چیزیں اللہ سے مانگی، بیج خریدے، تو آسمان سے من و سلوانا بند ہو گیا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی۔ پہلے من و سلوا کھاتے تھے، اب گرد و غبار کھاتے ہیں، مٹی سے لپٹی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کا غصہ لے کر۔ اپنا نقصان بھی کیا کہ فری میں ایک چیز آپ کو مل رہی ہے، بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے، نقصان بھی کیا، اب اگانی پڑ رہی ہیں چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے لی۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ غضب اور غصہ نازل کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے تو انکار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جلیل القدر پیغمبر، حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون، ان کے پاس بھیجے، مگر انہوں نے ان کی باتوں کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ ماننے والے بھی کچھ لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے بے ایمان تھے، لیکن اکثر لوگ نافرمان تھے۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ کوئی بھی حکم جب آتا ہے تو اکثریت کی بنیاد پر آتا ہے۔ عربی زبان کا یہ مقولہ بھی ہے، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثریت پر کل کا حکم لگتا ہے۔ تو نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ظلماً، ناحق طریقے سے۔ اسی مضمون کی آیت تیسرے پارے کے اندر بھی آتی ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے تھے۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں، جن کی تقریباً تعداد 43 بنتی ہے، اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغمبر بھیجا۔ ان ساری کی ساری قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، ان کا ہمیں کوئی بندوبست کرنا چاہیے، ان کا صفایا کرنا چاہیے۔
چنانچہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 11 بجے سے پہلے پہلے انہوں نے 43 کے 43 پیغمبروں کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور 170 ان کے صحابیوں کو، حواریوں کو بھی شہید کیا۔ یہ صرف ایک دن کی کارروائی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو یہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، شہید کیا کرتے تھے ناحق طریقے سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کی ایک بھانجی تھی، بہت خوبصورت تھی، اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، حاکم وقت نے، باوجود اس کے کہ اس کے نکاح میں اور عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، باندیاں بھی تھیں، سبھی تھیں، اور اس وقت بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا ان کی شریعت میں بھی ناجائز تھا، جیسے آج ہماری شریعت میں ناجائز۔ جب اس بات کا علم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہوا تو وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے حاکم کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تجھے مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تیرے پاس اور عورتیں بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، اور تو بادشاہ ہے، اس کے علاوہ اور نکاح کرنا چاہے تو کہیں اور جا کے کر لو، لیکن یہ ناجائز کام نہ کرو۔ وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، تم کون ہو؟ بادشاہی تیری ہے یا میری ہے؟ فرمایا ظاہر ہے بادشاہی تو تمہاری ہے، مگر میں تو اللہ کا حکم سنانے کے لیے آیا ہوں، میرا فریضہ ہے، میں نے وہ ادا کرنا ہے، تو میں تو فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا یہ ہوتا کون ہے میری مجلس میں آ کر مجھے یہ کہنے والا کہ تو ایسے کر اور ایسے نہ کر؟ اس ظالم حاکم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کی۔ یہ قتل ناحق تھا، ظلمن شہید کیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ تو یوں بنی اسرائیل کے لوگ انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے ناحق طریقے سے۔ انسانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے حق طریقے سے بھی۔ ایک قتل ناحق ہوتا ہے کہ ناجائز اور ظلمن آپ کسی کو قتل کر دیں، کسی کو مار دیں، لیکن ایک قتل ہوتا ہے کہ آپ حق کی صورت میں ماریں کسی کو۔ مثال کے طور پر اس کی 3 صورتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لو۔ اگر اس نے 3 دن تک توبہ نہ کی تو اس کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قتل حق ہے، دین اسلام کے اندر اس کے مستقل احکامات موجود ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت آپس میں زنا کریں تو ان کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے، زندہ نہ چھوڑا جائے، جس کو آج کل کے ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے، آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے۔ آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے دنیا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ قتل حق ہے۔ اس کی دوسری صورت ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت آپس میں زنا کریں تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، ان اللہ تعالی لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ دنیا میں جتنی بدماشیاں کرنی ہیں کر لو، مہلت مل رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر حرکت نہیں کرنے دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، آپ نے شرعی اعتبار سے سزا نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لے لیا، تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جو شرعی احکامات ہیں وہ لاگو ہونے چاہیے، وہی سزائیں ملنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان بچ سکے۔ تو یہ دوسری صورت ہے قتل حق کی۔
اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے کسی آدمی کو ناحق طریقے سے قتل کر دیا، ظلمن کسی کو مار دیا، ناجائز طریقے پر کسی کو قتل کیا، تو اس کے قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ قاتل کو قتل کرنا یہ قتل حق ہے، کیونکہ اس نے بندہ مارا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ بھی قتل حق ہے۔ اسلام میں ان تین صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، یہی تین صورتیں قتل حق کی ہیں، اس کے علاوہ ساری کی ساری صورتیں قتل ناحق ہیں۔ تو انبیاء کے متعلق تو ان باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انبیاء نعوذ باللہ من ذالک کوئی مرتد ہو گئے، وہ نبی کیسا جو مرتد ہو جائے۔ انبیاء کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء نے کسی کو قتل کیا۔ تو قتل حق کی کوئی صورت بھی نہیں پائی گئی، پھر بھی آپ نے نبی کو قتل کر دیا، تو یہ قتل ناحق ہے، ظلمن آپ نے نبی کو شہید کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم نے انبیاء کو ناحق طریقے سے قتل کیا۔ اور قتل کیوں کیا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، انبیاء کی نافرمانیاں کی، حد سے آگے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزائیں دی، جس کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون پھر نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہونے والے ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی، قوت کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو اس کو جو اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا وہ سمجھیں، یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ عیسائیوں کو، نصرانیوں کو نصرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ الصابئین کا تذکرہ آیا، میں ان کی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہاں ہادو کا لفظ استعمال ہوا یہودیوں کے لیے، تو یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، کئی اقوال ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہادہ یہودو کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، تو وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی اور اس کی وجہ سے قتل کر دیے گئے، تو وہ قتل اس کے بعد جو لوگ بچ گئے، جو لوگ قتل نہیں ہوئے بچ گئے، تو وہ کہنے لگے انا ہدنا الیک، اے پروردگار ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ بعض لوگ تو وہ تھے جو قتل ہو گئے، مارے گئے، جو بچ گئے انہوں نے کہا اے پروردگار ہم آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو چونکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہدنا، ہودن کا لفظ بولا، اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ان کا نام یہودا تھا،
ان کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے۔ اور تیسری وجہ علامہ خازن علیہ رحمہ نے یہ بیان کی کہ یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے مدارس میں قرآن کریم بچے یاد کرتے ہیں تو آگے پیچھے ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ساری لا رہے ہوتے ہیں، جسم میں لا رہے ہوتے ہیں۔ تو تہودا کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا۔ تو ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ تورات پڑھتے تو حرکت کرتے تھے، جھومتے تھے، آگے پیچھے ہلتے ہیں، آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ یہودی کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں۔ اب نصرانی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نصارى نصران کی جمع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے اس محلے کا نام تھا ناصرہ، جس کی طرف نسبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے نا، تو وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے ناصری نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمان مکی یا مدنی کہتے ہیں، تو مکی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مدنی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال وہاں گزارنے کے بعد وہیں مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے، وہیں پر مدفون ہے، اس وجہ سے مدنی کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ناصرہ محلے کی نسبت کی وجہ سے ناصری کہا جاتا تھا، پھر ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جانے لگا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ نصارہ کو نصرانی کیوں کہتے ہیں، نصارہ کیوں کہتے ہیں عیسائیوں کو۔ اور نصارہ کہنے کی دوسری وجہ جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں باتیں بیان کرتا ہوں، لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، تو من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے میرا مددگار کون بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے لیے تمہاری مدد کرنے والے۔ تو انہوں نے فرمایا انصار اللہ، نحن انصار اللہ، تو نصرت کے معنی ہے مدد کرنا، کیونکہ انصار کا لفظ یہاں استعمال ہوا اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کی وجہ تسمیہ سمجھ میں آ گئی۔ پھر تیسرا لفظ استعمال کیا والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں۔ صبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تب جب انسان ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جاتا ہے، پہلے ایک مذہب کے اوپر تھا، پھر اپنا مذہب تبدیل کیا تو دوسرے مذہب کا قائل ہو گیا۔ تو لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ ایک دین سے دوسرے دین کی جانب پھر جانا۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو صابی کہتے تھے، جس طرح آج کل لوگ اہل حق کو وہابی کہتے ہیں۔ ویسے وہابی مستقل ایک طبقہ ہے جو ملحد قسم کا ہے، لیکن عموماً جاہل قسم کے لوگ اہل حق کو وہابی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ آبائی دین سے پھر کر دوسرے دین کی طرف چلے گئے، اس لیے یہ لوگ وہابی ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو صابی کہتے تھے کہ پیدائشی طور پر تو یہ ہمارے دین کے اوپر تھے، پھر انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر موحد ہیں، نبی کبھی بھی شرک نہیں کرتا، اگرچہ نبوت اس کو بعد میں ملی ہو، اس کو تبلیغ کا حکم ایک عرصے کے بعد ملتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں تبلیغ کا اور دعوت کا فریضہ سونپا گیا، نبی تو پہلے سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی۔ اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ پہلے یہ ہمارے ساتھ تھے، اب یہ پھر گئے، انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا، دین تبدیل کر لیا۔ تو یہ صابی کون لوگ ہیں؟ تفسیر میں ان کے متعلق بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صابی ایک فرقہ ہے
جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور زبور کے اوپر ایمان بھی رکھتے تھے، نماز اور روزے کے بھی قائل تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، اور بھی بہت ساری دین کی باتوں کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، شرک کی بیماری ان کو لگی۔ جس طرح عرب کے لوگ صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر چلتے رہے، بعد میں جا کے شرک کے اندر مبتلا ہوئے، اسی طرح وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والا طبقہ جس کو سابی کہا جاتا ہے، وہ بھی توحید پرست تھے، مسلمان تھے، لیکن پھر ایک عرصے کے بعد ان کے اندر بھی بت پرستی آ گئی، تو وہ طبقہ مراد ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پہلا بدبخت انسان جس نے عرب کی سرزمین کے اوپر شرک پھیلایا وہ عمر بن لحی بن قمعہ ہے، اس سے قبل سارے کے سارے لوگ موحد تھے، اور یہ شخص اخلاقیات میں اتنا گرا ہوا آدمی تھا، بخاری شریف کی روایت میں اس کے متعلق تذکرہ موجود ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران کسی کے کندھے پر یہ عمدہ چادر دیکھ لیتا تو کنڈی کے ذریعے پھنسا کے اس کو اٹھا لیتا تھا، جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے وہ کنڈا سا لگایا جاتا ہے نا، اس کے اندر مچھلی آ کے پھنستی ہے، بالکل اسی طرح اس نے ایک ڈنڈا رکھا ہوتا تھا، آگے سے اس کی ایک کھونٹ سی بنائی ہوتی تھی، لوگ طواف کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کی چادریں اڑا لیتا تھا، پیچھے اس نے تھیلا رکھا تھا اس میں ڈال لیتا تھا۔ اب کسی نے کبھی دیکھ لیا تو فوراً معذرت کر لیتا کہ بھئی پتہ نہیں لگا کنڈی اڑ گئی اور ایسا ویسا ہو گیا۔ تو اتنا اخلاق سے گرا ہوا آدمی تھا، فاسق اور فاجر تھا، لیکن اس قسم کے آدمی کے اوپر بھی لوگوں نے اعتماد کیا، اس نے بت پرستی کا آغاز کیا تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، اس نے نیا دین ایجاد کیا، لوگ اس کی اتباع میں آگے۔ اب یہ تو لوگوں کی فہم و فراست پر ہوتا ہے نا کہ وہ کس قسم کے بد کردار آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج لوگ اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ساتھ کیوں ملتے؟ آج لوگ اجتماعی امور میں اپنی اجتماعی ترتیب دکھا کے، افراد زیادہ دکھا کے کہتے ہیں ہم اہل حق ہیں۔ کیا ہمارے پاکستان گجرانوالہ میں ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اخبارات میں بھی بہت کچھ اس کے متعلق آیا، بے وقوف قسم کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب اس نے اپنے مہدی ہونے کی کیا دلیل پیش کی؟ یہی پیش کی کہ میرے ساتھ اتنے افراد موجود ہیں، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ سارے افراد میرے پاس کیوں ہیں؟ آج بھی ایک شخص نے لاہور کے اندر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہی دلیل اس کی ہے۔ تو لوگوں کی تو یہ عادت ہے کہ وہ ہر چیز کے پیچھے چلنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کپڑے پہن کر بازار میں گزریں تو آپ کے پاس لوگ جمع نہیں ہوتے، آپ ترتیب کے ساتھ جائیں، صحیح طریقے پر جائیں تو آپ کے پاس مجمع نہیں لگتا۔ کپڑے اتار کے آپ بازار میں چلنا شروع کریں تو بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے، سارے لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، نعرے بھی مفت میں لگتے ہیں۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کوئی اہل حق ہونے کی نشانی اور علامت ہے؟ تو خیر، سابیوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور پر بھی ایمان رکھتے تھے، نماز اور روزے کے بھی قائل تھے، لیکن ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان طبقات کو بیان کیا اور پھر فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے، اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں کو مانے، فرشتوں کا قائل ہو، قیامت کو مانے، جنت اور دوزخ کا قائل ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے پیغمبروں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا، حشر اور نشر کا میں قائل نہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مانے، بات بھی مانے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے وہ بھی مانے، جو رسول اللہ نے بھیجے ان کو بھی مانے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی وہ بھی مانے، قیامت کو اللہ نے بیان کیا اس کو بھی تسلیم کرے۔ تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے عمل بھی اچھا کیا۔
یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کیے، کیونکہ ہر اچھے اور برے عمل کا اثر ہوتا ہے، دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے، لوگ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، آدمی خود محسوس کرے یا نہ کرے، لوگ محسوس کرتے ہیں، خصوصاً وہ حضرات جو وعظ اور تبلیغ کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی دوسروں کو حق بتاتا ہے، نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، تو ایک تو اس کا روحانی طور پر اثر نہیں ہوتا، لوگ اس کی بات سے متاثر نہیں ہوتے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور خصوصاً وہ آدمی جو داعی اللہ ہو، اللہ کی جانب لوگوں کو بلانے والا ہو، اس کے لیے تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کرے۔ خیر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے صحرائے سینا میں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے، اب ہم آزاد قوم ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون اور دستور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، جس کا پہلی آیات میں آپ کے سامنے تذکرہ گزر چکا، تو تورات کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے احکامات بڑے مشکل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، جس کا تذکرہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے حکم دیا کہ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، یعنی تورات کو قوت کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، آخرت کے عذاب سے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو گیا، سوال پیدا ہو گیا کہ دین میں تو جبر نہیں ہوتا، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو یہاں تو قرآن کریم کے اندر اس بات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں سے جبرن تورات منوائی جا رہی ہے، کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا سائبان کی طرح، اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر گرا دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ہم نے پہاڑ اکھیڑ کر ان کے سروں کے اوپر ایسے لا کے کھڑا کر دیا جیسے سائبان ہے۔ تو اس طرح بات کو منوانا جبر کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ زبردستی بات منوائی جا رہی ہے کہ نہیں منوائی جا رہی؟ تو دین تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ تو جواب سمجھیں، یہ لا اکراہ فی الدین کی مد میں نہیں آتا، اس ضابطے اور اصول میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ ان کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ پہلے سے مسلمان ہیں، اسلام لا چکے ہیں۔ حالت اسلام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہمیں کتاب دو، ہم اس پہ عمل کریں گے، مگر اس عہد پہ وہ قائم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی یہ بات، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، چونکہ انہوں نے عہد کو توڑا اس لیے ان کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی۔ اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں، کسی کافر کو اسلام لانے پر ہم مجبور نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کسی کافر کو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ ہاں، اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو پھر اس کو ضابطے کے مطابق قتل کیا جائے گا۔ اب اس کو قتل اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے اس عہد کو توڑا ہے. اس کے اوپر جو جبر ہوا ہے وہ عہد توڑنے کی وجہ سے ہوا ہے. ثم تولیتم، پھر گئے تم لوگ، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ تورات پر تم نے پورا عمل بھی نہ کیا. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کا دامن پھیلائے رکھا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی، اللہ نے تمہیں رزق دیا، اللہ نے تمہیں اولاد دی، اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا. اللہ کی ان نعمتوں کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، بحر قلزم، ریڈ سی، جس کے کنارے ایلا نامی شہر آباد ہے، جس کو آج کل بھی ایلات کہا جاتا ہے. اسرائیل کے اندر آتا ہے یہ علاقہ. اصل میں اردن کا یہ ساحلی علاقہ ہے، سمندر کے ساتھ لگتا ہے، لیکن زبردستی اس کو کاٹ کے اسرائیل کے اندر شامل کیا گیا تاکہ اسرائیل کو سمندری راستہ مل سکے. تو یہ یہودیوں کا پرانا علاقہ ہے، یہودیوں کی بندرگاہ تھی. اور بحر کلزم سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، مچھلیاں بہت زیادہ تھی. اور بنی اسرائیلیوں کا پیشہ تھا مچھلیوں کی تجارت کرنا، مچھلیاں پکڑ کر خود بھی کھاتے اور دور دراز کے علاقوں کے اندر سپلائی بھی کرتے. شریعت کا حکم آ گیا، ہفتے والے دن شکار کھیلنے پر پابندی عائد ہوگی. باقی 6 دن مچھلیاں پکڑو، ہفتے والے دن 24 گھنٹے. اس کو آپ یوں سمجھو کہ جس طرح جمعے والے دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک آپ نے مچھلی نہیں پکڑنی، کیونکہ اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے اور انگریزی تاریخ رات 12:01 کے اوپر تبدیل ہوتی ہے. دونوں کے اندر فرق ہے. بہرحال ان پر ہفتے والے دن شکار کرنے پر پابندی لگی، جس طرح ہمارے لیے جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک پابندی ہے. اس دوران ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو وہ حرام ہے. مثال کے طور پر سودا سلف خریدنا، بیچنا، لکھنا، پڑھنا، کھانا پینا، سب چیزیں حرام ہیں. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کہیں اذان پہلے ہوتی ہے کہیں بعد میں ہوتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ذہن میں رکھیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کی اذان مراد ہے. جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، جہاں آپ کے مرد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی جمعے کی اذان مراد ہے. ٹھیک ہے؟ اور نماز جمعہ کے لیے جتنے اعمال ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں. اگر کوئی امام اور خطیب ہے تو وہ مطالعہ کر سکتا ہے، کتاب دیکھ سکتا ہے، قرآن کریم کھول سکتا ہے، حدیث دیکھ سکتا ہے. جن چیزوں کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے وہ سارے اعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا تعلق جمعہ کے ساتھ یا نماز جمعہ کے ساتھ نہیں، وہ آذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک حرام ہو جاتے ہیں. آج کل اچھے بھلے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے 1.5-2 گھنٹے کا وقت بنتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن بنی اسرائیل کے لیے 24 گھنٹے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کوئی کام بھی جائز نہیں تھا، لیکن وہاں لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی صراحتاً نافرمانی کی. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو ایک آدھ مرتبہ منع کیا، جب دیکھا کہ لوگ باز نہیں آتے تو خاموش ہو کے بیٹھ کے، کچھ ساتھ شامل ہو گئے، کچھ آرام سے بیٹھے رہے. یہ دوسرا گروہ بن گیا. تیسرا گروہ وہ تھا جو آخر دم تک ان کو کوتاہی کرنے والا سمجھتا رہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو. پھر جو لوگ شکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید آزمائش پیدا کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بیچتے باقی دنوں کی بنسبت. اب یہ دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے ہیلے بہانے کے ساتھ شکار کرنا شروع کی کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی انہوں نے نہریں نکالی
نہریں نکال کر تالاب بنائے۔ اب ظاہر ہے پانی جدھر کو جا رہا ہے مچھلیاں بھی ادھر کو جائیں گی، تو اب وہ مچھلیاں پانی کے اندر کر کے نہروں کے اندر تالابوں کے اندر لا کے جمع کر دیتے اور پانی بند کر دیتے، پھر پورا ہفتہ وہاں سے پکڑتے رہتے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا حلیہ بگاڑ دیا، مسخ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ جب ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو کہتے ہیں ہم کون سا ہفتے والے دن شکار کرتے ہیں، ہم تو مچھلیوں کا رخ تبدیل کر رہے ہیں، ان کو تالابوں کے اندر ہم بند کر رہے ہیں، بعد میں ہم پکڑ لیں گے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ شکار کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ آپ کسی چیز کی آزادی ختم کر دیں، وہ چیز شکار ہو گئی جس کی آپ نے آزادی سلب کر لی۔ ایک مچھلی پورے سمندر میں گھومتی ہے، اس کو آپ نے چھوٹے سے تالاب کے اندر بند کر دیا، تو اس کی آزادی سلب ہوگی کہ نہ ہوئی؟ وہ تو شکار ہو گئی۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں چالاکی کی، تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندر کی شکل کے اندر مسخ فرما دیا، نوجوانوں کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر بنا دیا، اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ اب بندر اور خنزیر بننے کے بعد بھی ایک دوسرے کو پہچانتے اور روتے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ پھر یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ آج کے زمانے کے جو بندر اور خنزیر ہیں، یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے، یہ مستقل حیوانوں کی نسل ہے، ان کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ یقینی طور پر تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پھر ہم نے ان کو کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کے۔ یہاں صرف بندروں کا ذکر ہے، دوسرے مقام پر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے خنزیروں کا بھی ذکر کیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت کا نشان، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ آج بھی کوئی دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، دنیا والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں، ترمذی میں، اسی طرح سنن ابی داود میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے بھی کچھ افراد بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر بنائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون، وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، یصومون، روزے رکھنے والے ہوں گے، ویحجون، حج بھی کرنے والے ہوں گے۔ پھر جرم کیا ہے؟ گانے بجانے کے دل دادا ہوں گے، رات کو گانے بجانے کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، صبح اٹھیں گے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، نہ نمازیں بچا سکیں گی، نہ روزے بچا سکیں گے، نہ حج بچا سکیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ کو گناہ سمجھیں گے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ وموعظۃ للمتقین، یہ واقعہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن ایسے واقعات سے نصیحت اور عبرت وہی حاصل کرتا ہے جس کے دل کے اندر، جس میں انسانیت کا مادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائے اور گناہوں سے پھر ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی آج کا ہمارا سبق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔